بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، یوں تو کائنات کا دل مدینہ منورہ کا شہر ہے، مگر شہر استنبول کو بھی کائنات کا دل کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس شہر کی فتح کی پیشن گوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ ناظرین، ترکی کا خوبصورت ترین اور تاریخی شہر استنبول ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور بات کریں گے اس شہر کی تاریخی حیثیت کی اور بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ میں اس شہر کو کیا مقام حاصل تھا، اور استنبول کے بارے میں دلچسپ حقائق پر بات کریں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ناظرین، استنبول جسے ماضی میں بازنطین اور قسطنطنیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ترکی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور ملک کا معاشی، ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے۔ استنبول کا شمار دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور عالمی طور پر یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا اور یورپ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ استنبول آبنائے باسفورس کے جنوبی علاقے میں دونوں جانب واقع ہے۔ اس طرح استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 براعظموں میں واقع ہے۔ شہر کا مغربی حصہ یورپ جبکہ مشرقی حصہ ایشیا میں ہے۔ شہری حدود 1539 مربع کلومیٹر تک ہے، جبکہ صوبہ استنبول 5220 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ ناظرین، استنبول تاریخ عالم کا وہ واحد شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، اور جس نے بھی اس شہر کو فتح کیا وہ اس کے شہر میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنا تخت اسی شہر میں بچھایا اور استنبول ہی کو اپنا دارالخلافہ بھی ٹھہرایا، جن میں 330 عیسوی سے 395 عیسوی تک رومی سلطنت، 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت اور 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ شامل ہیں۔ 1923 میں ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد دارالحکومت انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ استنبول شہر کی آبادی تقریباً 88,04,000 افراد اور کل شہری حدود کی آبادی 1,50,00,000 کے قریب ہے۔ اس طرح استنبول یورپ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ شہر کو 2010 میں پیکس، ہنگری اور آسن، جرمنی کے ساتھ یورپ کا ثقافتی دارالحکومت قرار دیا گیا۔ تاریخ میں شہر نے مکینوں کی ثقافت، زبان اور مذہب کے اعتبار سے کئی نام بدلے ہیں، جن میں بازنطین، قسطنطنیہ اور استنبول اب بھی جانے جاتے ہیں۔ اس شہر کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شہر کا سب سے قدیم علاقہ 7 پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد بھی قائم ہے۔ ناظرین، استنبول دراصل یونانیوں نے 667 قبل از مسیح میں آباد کیا تھا اور اسے اپنے بادشاہ کے نام پر بازنطین کا نام دیا۔ سن 196 عیسوی کی جنگ میں شہر کا محاصرہ کیا گیا اور اس سے زبردست نقصان پہنچا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد رومی حکمران نے بازنطین کو دوبارہ تعمیر کیا اور شہر نے ایک مرتبہ پھر کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر لی۔ بازنطین کے پرکشش مل وقوع کے باعث سن 330 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے مبینہ طور پر ایک خواب کے ذریعے مقام کی درست نشاندہی کے بعد اس شہر کو نووا روما یعنی روم جدید یا قسطنطنیہ، جسے اس نے اپنے نام سے نسبت دی، کے نام سے دوبارہ آباد کیا۔ نووا روما تو کبھی بھی عام استعمال میں نہیں آ سکا، مگر قسطنطنیہ نے عالمی شہرت حاصل کی۔ یہ شہر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہونے تک مشرقی رومی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ بازنطینی دور حکومت کے دوران چوتھی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے شہر کو برباد کر دیا، اور پھر 1261 میں مائیکل ہشتم پیلوگس کی زیر کمان نیسیائی افواج نے شہر کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ روم اور مغربی رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد شہر کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا گیا اور یہ بازنطینی سلطنت کا واحد دارالحکومت قرار پایا۔
یہ سلطنت یونانی ثقافت کی علمدار اور روم سے علیحدگی کے بعد یونانی آرتھوڈوکس عیسائیت کا مرکز بن گئی۔ بعد ازاں یہاں کئی عظیم گرجے اور کلیسے تعمیر ہوئے، جن میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ بھی شامل تھا، جسے سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر کے زبردست محل وقوع کی وجہ ہی سے یہ کئی زبردست محاصروں کے باوجود فتح نہ ہو سکا، جن میں خلافت امویہ کے دور کے 2 محاصرے اور پھر سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے متعدد ناکام محاصرے شامل ہیں۔ 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے 53 روزہ محاصرے کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ محاصرے کے دوران عثمانی افواج کی توپوں نے اس کی دیواروں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ یہ سلطنت یونانی ثقافت کی علمدار اور روم سے 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے 53 روزہ محاصرے کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ ناظرین، اس طرح استنبول بروسا اور ادرنا کے بعد سلطنت عثمانیہ کا تیسرا دارالحکومت بن گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد سلطان محمد فاتح نے شہر کی بحالی کا کام شروع کیا۔ اس نے محاصرے کے دوران شہر سے فرار ہونے والوں کو واپس آنے کا کہا اور اناطولیہ کے دیگر علاقوں سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو یہاں پر آباد کیا۔ عثمانی فتح کے بعد اگلے سالوں میں توپ کاپی محل اور بازار کی شاندار تعمیرات عمل میں آئیں۔ مذہبی تعمیرات میں فاتح مسجد اور اس سے ملحقہ مدارس اور حمام شامل تھے۔ عثمانی دور میں شہر مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا مرکز رہا ہے اور مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد یہاں پر رہائش پذیر رہی۔ سلطان سلیمان اعظم القانونی کا دور تعمیرات اور فن کا عمیق دور تھا، جس کے دوران اس شہر کے ماہر تعمیرات سنان پاشا نے شہر میں کئی عظیم الشان مساجد اور عمارتیں تعمیر کیں۔ ناظرین، استنبول تقریباً 400 سال تک خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا ہے۔ ناظرین، 1923 میں ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد دارالحکومت استنبول سے انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ عثمانی دور میں شہر کا نام قسطنطنیہ موجود رہا، جبکہ سلطنت سے باہر اسے استانبول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاہم 1930 میں جمہوریہ ترکی نے اس کا نام تبدیل کر کے استنبول کر دیا۔ جمہوریہ کے ابتدائی دور میں انقرہ کے مقابلے میں استنبول پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن 1950 اور 1960 کی دہائی میں استنبول میں زبردست تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ شہر کی یونانی برادری 1955 کے معاہدے کے تحت ترکی چھوڑ کر یونان چلی گئی۔ 1950 کی دہائی میں عدنان کی حکومت کے دوران ملکی ترقی کے لیے کئی کام کیے گئے اور ملک بھر میں نئی سڑکیں اور کارخانے تعمیر ہوئے۔ استنبول میں بھی جدید کشادہ شاہراہیں قائم کی گئی، لیکن بدقسمتی سے یہ سودا شہر کی قدیم عمارتوں کے بدلے میں کیا گیا اور استنبول کئی قدیم عمارتوں سے محروم ہو گیا۔ 1970 کی دہائی میں شہر کے مضافات میں قائم نئے کارخانوں میں ملازمت کی غرض سے ملک بھر سے عوام کی کثیر تعداد استنبول پہنچی، جس سے شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ آبادی میں تیزی سے اضافے کے بعد تعمیراتی شعبے میں بھی انقلاب آیا اور کئی مضافاتی دیہات توسیع پاتے ہوئے شہر میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا تعلق بھی استنبول سے ہی ہے، اور وہ جب 90 کے عشرے میں استنبول کے میئر بنے تو استنبول کی ترقی کو 4 چاند لگا دیے اور استنبول شہر کو دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ انٹریکشن بنا دیا۔ اس وقت بلدیہ استنبول کا سالانہ بجٹ 14 ارب ڈالر ہے۔ بجٹ کا 75% انفراسٹرکچر کی تعمیر و بہتری، پانی کی فراہمی، تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے لیے مختص ہے۔ اس شہر کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ سیاح ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے 1 کروڑ سے زائد سیاح استنبول آتے ہیں۔ ترکی کے قومی خزانے کو 60% ٹیکس استنبول سے حاصل ہوتا ہے۔ قدیم تاریخی عمارتوں اور جدید بلند و بالا بلڈنگز کے سائے میں آباد استنبول شہر آزادی کا دوسرا نام ہے۔ قدرت نے اس شہر کو شاخ زریں یعنی گولڈن ہارن کے نام پر قدرتی بندرگاہ دی۔ یہاں قائم ہونے والی سلطنتوں کے سربراہوں نے اس علاقے کی خوبصورتی میں عمارتیں بنوا کر مزید اضافہ کیا، جن میں سے کئی ایک آج بھی اپنی بنیاد پر اسی شان و شوکت سے قائم ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ شہر ترقی کی منزلوں کو طے کرتا رہا۔ آج جہاں شہر میں پرانی یادگار عمارتیں ہیں تو ان کے ساتھ جدید اور بلند قامت چمچماتی عمارتیں بھی شہر کے جلوے کو بڑھا رہی ہے۔ باسفورس پل اور فاتح سلطان محمد پل نے دو براعظموں پر مشتمل شہر کو ملانے میں اہم کردار ادا کیا، مگر 2013 میں مرمرا ٹنل کی تعمیر نے دو براعظموں کے بیچ زیر سمندر راستے کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ شہر کی تاریخ کو گلاتا ٹاور، آیا صوفیہ مسجد، سلطان احمد مسجد، توپ کاپی محل، نور عثمانیہ مسجد، گرینڈ بازار، مصر بازار، مینار قسطنطین، بایزید دوم مسجد، سلیمانیہ مسجد، استنبول یونیورسٹی، فاتح مسجد، حضرت ابو ایوب انصاری مسجد، سلیم اول مسجد، مہرماں مسجد اور کاریا میوزیم جیسی عمارتیں بیان کرتی ہیں۔ اور اس شہر کی ترقی کی منازل کی کہانیاں یہاں کے اتا ترک اسٹیڈیم، استنبول پارک، موٹر ریس ٹریک، جدید یونیورسٹیاں، رنگ برنگی میٹرو بس سروس اور ٹرامز کے ٹریک اور شہر میں ہونے والی موسیقی، علمی، ادبی، فلمی، ثقافتی میلے اور کھیلوں کے مقابلے سناتے ہیں۔ استنبول جہاں آج کی ترقی یافتہ قوموں کے ہم پلہ ہو رہا ہے، وہاں وہ اپنی تاریخ کو بھی محفوظ کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر اللہ کبھی آپ کو زندگی میں موقع دے تو اس تاریخی شہر کو ضرور دیکھیں۔ مسلمانوں کا عظیم ماضی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔